السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے یہ جاننا ہے کہ حیض کے دن، یہ جو مینسز آتے ہیں، پیریڈز آتے ہیں عورتوں کو، اس کے دن کتنے ہوتے ہیں؟ مطلب اسلام میں کتنا کہا گیا ہے کہ اتنے دن ہی ایک عورت کو صرف خون آ سکتا ہے، اور اس کے بعد اگر وہ آئے بھی تو خون اس کو جاری رہتا ہے، لیکن وہ پاک ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ نماز ادا کر سکتی ہے۔ یعنی کہ مجھے دن جاننے ہیں کہ کتنے دن، 7 دن، 8 دن، 10 دن یا پھر 15 دن کے بعد عورت نے پاک ہونا ہی ہونا ہے، چاہے اسے انشاءاللہ خون جاری رہے، وہ نماز ادا کر سکتی ہے۔ کتنے دن؟ مجھے صرف یہ آپ بتا دیجئے۔ اور کیونکہ میں نے پہلے بھی کسی سے پوچھا تھا تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ تقریباً 10 دن آ سکتے ہیں، حیض کا خون ہوتا ہے، اس کے بعد جو خون، اس کے بعد آپ پاک ہیں، یعنی کہ اس کے بعد اگر آپ کو آتا بھی ہے تو آپ نماز ادا کریں، ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں اور نماز ادا کریں۔ تو آپ مجھے ذرا بتا دیجئے کہ یہ کتنے کتنے دن ہیں؟ عمارہ نثار ہیں، یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ حیض کی مدت کیا ہے، زیادہ سے زیادہ مدت کیا ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ، اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ آپ بھی ہمیں اپنا وائس میسج ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں، مختصر سوال ریکارڈ کریں اور تھوڑا سا لاؤڈ بولیں تاکہ ہمیں سننے میں آسانی ہو جائے۔ اہل علم کا حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت کی حد بندی میں اختلاف ہے۔ جمہور اہل علم کے ہاں حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت 15 دن، چنانچہ اس سے زیادہ ہونے پر اسے استحاضہ شمار کیا جائے گا۔ جمہور اہل علم نے اس کے لیے خواتین کے معمول کو دلیل بنایا ہے، چنانچہ معمول کے مطابق خواتین کو 15 دن سے زیادہ حیض نہیں آتا۔ چنانچہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہماری دلیل یہ ہے کہ حیض کی شریعت میں کوئی حد بندی نہیں ہے، اور نہ ہی لغت میں حیض کی اس کا کوئی تعین کیا گیا ہے۔ اسی طرح شریعت میں بھی حیض بغیر کسی تحدید کے آیا ہے، اس لیے عرف اور خواتین کی عام عادت کو معیار بنانا واجب ہوگا۔ عطا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن حیض والی خواتین بھی دیکھی اور انہیں بھی دیکھا جنہیں 15 دن حیض آتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ مجھے یحییٰ ابن آدم نے بتلایا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے شریک کو کہتے ہوئے سنا، ہمارے ہاں ایک خاتون ہے، اسے ہمیشہ 15 دن حیض آتا ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے یہ پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ اس کی دلیل حیض زیادہ سے زیادہ 15 دن آتا ہے، اور اس کی دلیل خواتین کی عادت اور حیض کا معمول ہے کہ خواتین کو 15 دن سے زیادہ حیض نہیں آتا، اور ویسے بھی اگر 15 دن سے زیادہ حیض آئے تو یہ مہینے کا اکثر حصہ حیض بن جائے گا، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ طہر کے ایام حیض کے ایام سے کم ہو جائیں۔ چنانچہ اگر حیض کے ایام 16 دن ہوں گے تو طہر کے 14 دن بنیں گے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ حیض طہر کے دنوں سے زیادہ ہو۔ علماء کرام کے ہاں یہ بات معروف ہے کہ اگر عورت کو خون آتا ہی رہے، رکے نہیں، تو یہ استحاضہ کا خون ہوگا۔ اگر 15 دن سے زیادہ خون آتا ہے، حیض ہو، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ مہینے کے اکثر دنوں کا حکم پورے مہینے کو دے دیا جائے گا، اور یہ ان کے اصول کے منافی ہے۔ چنانچہ 15 دن سے زائد کو استحاضہ شمار کیا جائے گا، لہذا کسی بھی عورت کا حیض 15 دن سے زیادہ ہوگا تو وہ استحاضہ ہوگا۔ اور اسی طریقے سے شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے بھی یہی پوچھا گیا تو شیخ نے بھی فرمایا کہ عورتوں کا یہ جو عادت ہے نا، کسی عورت کو 5 دن آتے ہیں، کسی عورت کو 3 دن آتے ہیں، کسی عورت کو 7 دن آتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی قید اور حد بندی نہیں ہے کہ یہ کم سے کم مدت کی اتنی ہونی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اس کی اتنی ہونی چاہیے۔ جب حیض آپ کے آنے شروع ہوئے ہیں، حیض اگر 3 دن میں آپ کا پاک ہو گیا ہے
تو پھر اس کے بعد حیض کا جو خون ہے عام طور پر عورتوں کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اس کی جو بدبو ہے وہ بھی مختلف ہوتی ہے، خوشبو کہہ لیجئے یا بدبو کہہ لیجئے، یا اس کا جو رنگ ہے وہ بھی مختلف ہوتا ہے۔ تو استحاضہ اور حیض کا یہی فرق ہے کہ جب وہ اس کی مدت گزر جائے 15 دن کے بعد اگر آپ کو حیض کا خون آ رہا ہے تب آپ پاک ہو کر اپنی نمازیں، روزے اور عبادات شروع کر سکتی ہیں، کیونکہ حیض کی اہل علم کے یہاں جو اکثر تعداد بتائی ہے وہ 15 دن ہے۔ بعض اہل علم نے اس کو 10 دن بھی کہا ہے، لیکن جمہور اہل علم کا موقف یہ ہے کہ ایک عورت کو 15 دن کے بعد اگر آتا ہے کوئی خون تو وہ پھر اس کے بعد 15 دن کے بعد نہا لے، اور ہر خون آ رہا ہے تو ہر نماز کے لیے وہ وضو کرے اور پھر نمازیں اور روزہ پڑھتی رہے۔ اسی طریقے سے بہن نے یہ بھی پوچھا کہ لیکوریا کا بھی مسئلہ ہے، تو لیکوریا کا بھی بالکل یہی ہے کہ وہ حیض تو نہیں ہوتا نا، یہ تو ایک بیماری ہے۔ اگر اس بیماری کے تحت اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو شفایابی عطا فرمائے تو وہ جو لکوڈ آتا ہے نا لیکوریا کا، اس لکوڈ کو ختم ہوتے ہی اگر وہ آ بھی رہا ہے تب بھی اس کا حکم ویسے ہی ہے جیسے کہ کسی کو، مرد کو یا عورت کو قطرات پیشاب کے آتے ہوں، یا پھر یا ریح خارج کی بیماری، کسی کو گیس کی بیماری ہو۔ مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی کہ جب گیس کی بیماری ہو، لیکوریا ہو، یا 15 دن سے زیادہ حیض اگر خون آ رہا ہو تو ایسی صورت میں 15 دن کے بعد غسل کر کے اپنی عبادات کو شروع کر دینا چاہیے، اور اگر 15 دن سے پہلے رک گیا ہے تو اس کی تعداد جب بھی آپ کا خون رک گیا ہے اس کے بعد آپ نہا دھو کر نمازیں پڑھ لیں۔ مجھے امید ہے کہ وضاحت ہو گئی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔